حضرت عبدالمطلب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان قریش میں نہایت معزز مقام رکھتے تھے اور کعبہ کی خدمت، سقائت حجاج اور حاجیوں کی میزبانی جیسے اہم امور سے وابستہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کرنے کی سعادت بھی عطا فرمائی تھی۔ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، قریش کے سردار تھے اور مکہ مکرمہ میں ان کا ایک خاص مقام تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت عبدالمطلب کی زندگی میں ایک ایسی آزمائش آئی جس کا تصور بھی ایک باپ کے لیے دل چیر دینے والا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک طرف نظر الہی تھی اور دوسری طرف ایک باپ کا اپنے بیٹے سے بے پناہ پیار۔ ایک مشہور روایت کے مطابق جب عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 جوان بیٹے ان کی مدد کرنے کے قابل ہوئے تو آپ نے ایک نظر مانی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں 10 ایسے بیٹے عطا فرمائے جو ان کی مدد اور حفاظت کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ معمولی الفاظ نہیں تھے، یہ ایک عہد تھا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹے بڑے ہوتے گئے اور ایک دن حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وہ نظر یاد آئی۔ اب سوال یہ تھا کس بیٹے کو قربان کیا جائے۔ یہ فیصلہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹوں کے نام لکھے اور قرعہ نکالا اور پھر وہ نام سامنے آیا جسے دیکھ کر ایک باپ کا دل لرز اٹھا۔ عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی عبداللہ جو اپنے والد کے انتہائی محبوب تھے، جن کے چہرے پر ایسی نورانیت تھی کہ قریش انہیں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور یہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چل کر رسول خدا کے والد گرامی بننے والے تھے۔ لیکن اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر میں کیا عظیم مقام لکھ رکھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنی نظر پوری کروں گا۔ لیکن جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو قربان کرنے جا رہے ہیں تو قریش کے لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے عبدالمطلب، ایسا نہ کریں۔ انہوں نے سمجھایا، اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا پھر آنے والے لوگ بھی یہی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عبداللہ کی جگہ کوئی اور راستہ نکالا جائے۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام آئے تو پھر مزید اونٹ بڑھائے جائیں۔ قرعہ نکلا اور پھر وہی نام، حضرت عبداللہ۔ سوچئے، ایک باپ کے سامنے اس کا بیٹا کھڑا ہے اور ہر مرتبہ قرعہ اسی بیٹے کے نام نکل رہا ہے۔ اونٹ بڑھائے گئے، پھر قرعہ نکالا گیا، پھر وہی ہوا، حضرت عبداللہ۔ اونٹوں کی تعداد بڑھتی گئی اور ہر مرتبہ حضرت عبدالمطلب کے دل پر ایک نیا بوجھ پڑتا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ اب ایک طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسری طرف 100 اونٹ۔ پھر قرعہ ڈالا گیا، لوگ سانسیں روک کر کھڑے تھے۔ حضرت عبدالمطلب کی نظریں اس قرعے پر تھی اور پھر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اللہ اکبر! حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون کا سانس لیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفوظ رہے اور ان کی جگہ اونٹ قربان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت قربان ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا کیونکہ ان کی پشت سے ایک ایسی عظیم ہستی دنیا میں آنے والی تھی جس کے آنے کا انتظار زمین و آسمان پہ تھا۔
جن کی آمد سے دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی، اور وہ عظیم ہستی تھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مکہ مکرمہ کی وہ گلیاں جہاں سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تھے تو لوگوں کی نظریں بے اختیار ان کی طرف اٹھ جاتی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت، وجیح اور باوقار نوجوان تھے۔ سیرت کی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی پر ایک خاص قسم کا نور نمایاں تھا، اور یہی نور ان کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا دیتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی ایک عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت زیادہ مائل تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ ان سے نکاح کر لیں، یہاں تک کہ اس نے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ یہ کوئی عام نکاح نہیں تھا، یہ وہ نکاح تھا جس کے بعد دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمت کے تحت وہ نور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم مبارک میں منتقل فرما دیا، جس سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی۔ پھر ایک موقع پر وہی عورت دوبارہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، اب میں آپ سے وہ خواہش نہیں رکھتی جو پہلے رکھتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیوں؟ تو اس نے کہا، پہلے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا نور تھا جس نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا، لیکن اب وہ نور آپ کے چہرے پر نہیں ہے، گویا وہ نور کہیں اور منتقل ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ابھی مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والا بچہ کون ہے، لیکن آسمان جانتا تھا، فرشتے جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ عظیم گھڑی آ چکی تھی جب دنیا کے لیے رحمت بن کر آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے تجارتی سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے اور اپنے ننھیال بنو عدی بن نجار کے ہاں ٹھہر گئے، اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی یادگار ایک ایسا فرزند تھا جس نے پوری انسانیت کو ایمان، رحمت، اخلاق اور ہدایت کا رستہ دکھایا۔